الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی نے ہر انسان کو 3 برتن عطا فرمائے۔ ان تینوں برتنوں میں جو ڈالے گا اسی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ عربی کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے، الاناء یترشح ما فیہ، برتن میں سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو 3 برتن عطا فرمائے۔ ایک برتن جو عطا فرمایا وہ جذبات کا ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ جذبات، کسی کی محبت کا جذبہ، کسی کی نفرت کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، ہدیے کا جذبہ، اسی طریقے سے برے جذبات بھی ہوتے ہیں، بخیلی کا جذبہ، دشمنی کا جذبہ، یہ جذبے بھی ہوتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات آئی، اس کا جو ہے تھوڑا سا خلاصہ کہ ہدیہ یہ بھی ایک دل کے جذبے کا نام ہے، فارمولیٹی کا نام نہیں ہے۔ آج ہدیے کی صحیح تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں اس معاملے میں ہو رہی ہیں، اور ان غلطیوں کو سدھارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ نسل در نسل یہی سلسلہ چلتا رہے گا اور ہماری اولادیں بھی یہی کہے گی کہ ہمارے باپ دادا نے ہدیے کا یہ مطلب سمجھا تھا، جو غلط ہے۔ تو ہدیہ نام کس چیز کا ہے؟ دل کے جذبے کا۔ آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ نے اس کو جو ہے کوئی چیز یا کچھ پیسے یا جو بھی اپنی بشاشت سے اس کو دے دیا، اس کو کہیں گے ہدیہ۔ ہدیہ اور صدقہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہدیہ جو ہے اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہے، لیکن ساتھ میں بندے کی رضا بھی مقصود ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرا بھائی میرے اس ہدیے سے خوش ہو جائے۔ اور صدقے کے اندر جو نفلی صدقہ ہے اس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہے اور ساتھ میں میرے بھائی کی ایک حاجت پوری ہو جائے، ایک ضرورت پوری ہو جائے، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ دل کے جذبے کا نام، دونوں دل کے جذبے ہیں، لیکن ایک میں میرا بھائی سامنے والا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، میں اپنے دل کی خوشی سے دے رہا ہوں، اللہ کرے اس کا دل بھی راضی ہو جائے۔ اور صدقے کے اندر اللہ کی رضا اور میرے بھائی کی ایک ضرورت پوری ہو، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہدیے کے اندر مستحق ہونا ضروری نہیں کہ ہم نے کسی کو پریشان حال دیکھا، جیسا آج کل ہمارے یہاں جو ہے چلتا ہے کہ کسی کو پریشانی میں دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رمضان میں عید کے موقع پر میں اس کو یہ ہدیہ کروں گا۔ تو یہ ہدیہ نہیں ہوگا، یہ نفلی صدقہ ہوگا، کیونکہ سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا مقصود ہے
اور ہدیے کے اندر سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف دل کے جذبے کا نام۔ تو ہدیہ خالص اللہ کے لیے، سامنے والے کو ضرورت مند سمجھ کے نہیں دیا جاتا، بلکہ دل کی خوشی ہے۔ اب اس میں جو ہے ہدیے میں اگر کسی کو ایک کھجور بھی پیش کی، جذبہ ہے، جیب میں عطر کی شیشی ہے دے دی، جیب میں جس سے جو پیسے نکلے دے دیے، خوشی کا معاملہ ہے۔ اور صدقہ میں ضرورت پوری کرنی کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بیچارے اس کے گھر والے پریشان ہیں، چلو میں اس کی کچھ مدد کر دوں، تو یہ مدد نفلی صدقہ کہلائے گی۔ تو ہدیہ یہ خالص جو ہے دلی جذبے کا نام ہے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر، میں سب تو نہیں کہہ سکتا، اکثر و بیشتر یہ معاملہ چلتا ہے کہ جس نے ہمارے یہاں افطاری میں ہدیہ بھیجا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واپس پلٹا کر بھیجنا ضروری۔ عمرے میں اب تو شاید کم ہو گیا، لیکن عمرے کے لیے بھی پہلے جو جاتا تھا تو لوگ جو ہے اس کو ہدیہ دیتے تھے، کوئی کور دے دیا، کسی نے کیا دے دیا۔ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے رات کو نیچے بیٹھے ہوئے ریسیپشن میں، اور مجھے کہا کہ مولانا آپ بھی بیٹھو، چائے بھی تیار ہے۔ میں چائے پینے کے لیے بیٹھا، یہ لوگ جو ہے ہدیے کی تقسیم کر رہے تھے، تھیلیاں بھر رہے تھے۔ تو جو تقسیم کرنے والا مرد تھا وہ پوچھتا تھا کہ فلانے کا کور کتنے کا تھا، سامنے سے جواب آتا کہ 500 کا، تو یہ کہتا کہ ہاں کھجور بھی رکھو، زمزم بھی رکھو، اور ساتھ میں ایک مصلی بھی رکھو۔ اور کسی کے بارے میں کہا جاتا کہ 100 روپے کا ہدیہ، تو کھجور، زمزم اور تسبیح، یعنی ہدیہ دیکھ کر وہاں سے ہدیہ واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو وہاں مسئلہ بتلایا کہ یہ ہدیہ نہیں ہوا، یہ تو نفلی صدقہ کہلائے گا، اور آپ دے کیوں رہے؟ تو کہا مولانا لے کے بیٹھے ہیں تو کیا کریں؟ تو بھئی سامنے والے نے یہ ڈپوزٹ رکھوائی تھی آپ کے پاس کہ یہ ڈپوزٹ رکھو، واپس مجھے دینا، تو یہ ہدیہ کہاں ہوا؟ یہ تو ڈپوزٹ سسٹم ہو گئی۔ یا جو ہے اگر اس سے آگے کوئی بڑھ گیا کہ سامنے والے نے جو ہے 100 روپے دیے اور میں ہدیے میں 500 روپے جتنی چیز پہنچاؤں، جیسا کہ نیوتا کا مسئلہ ہے گیروں کے اندر جو چلتا ہے، جس کے اوپر علماء کرام نے سود کا فتویٰ لگایا کہ یہ حرام ہے، جیسے سود لینا دینا حرام، ایسے یہ بھی حرام۔ ہمارے یہاں سے جو ہے افطاری میں اگر 2-3 جات کا تلن اور ایک مٹھائی گئی تو سامنے والا بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کم سے کم 4 تلن تو بھیجنے ہی پڑیں گے۔ اب جس نے ہمارے یہاں افطاری نہیں بھیجی، ہم بھی اس کے یہاں نہیں بھیجتے، پتہ چلا کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے، اس کی جو ہے تپاس کرنی چاہیے۔ شادی میں لکھ کے رکھتے ہیں کہ فلانے کی شادی میں، فلانے کے یہاں شادی تھی، 50 روپے ہم نے دیے۔ اب جس کو 50 دیے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو اور دعوت پہنچے تو وہ بھی نوٹ بک کھول کے دیکھتا ہے کتنے کا آیا تھا، 50 کا 50 کا دے دو۔ تو یہ ہدیہ نہیں، اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو ہدیہ یہ الگ چیز ہے۔ خیر، تو جذبات جس کا تعلق جو ہے دل سے ہے، اور جذبات کے اندر یہ ساری چیزیں مختصراً جو عرض کی اور بھی ہے، تو ایک برتن اللہ نے ہم سب کو جذبات کا دیا، اس کا تعلق دل سے، اور دوسرا برتن اللہ نے ہم کو دیا خیالات کا، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ خیالات کے معنی سوچنا، تفکر کرنا،
اب اس میں بھی دونوں طرح کے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آ رہے ہیں، برے خیالات بھی آ رہے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ جو ہے وسوسے کا مطلب جو ہے جانتے نہیں، اس لیے جب نفس کی طرف سے ان کے دل میں برا خیال آتا ہے بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اتنے برے برے وسوسے آ رہے ہیں، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ جو ہے یہ آٹومیٹک آتا ہے، اور اگر اس پر دھیان نہیں دیا تو آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ اسی وسوسے کو دل کے اندر جمانا، کسی نامحرم کا خیال آیا، ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، یہ خود بخود نکل گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جس نے اس خیال کو اپنے دل میں جمایا، اس پر غور اور فکر کیا، اس پر گناہ ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو ہے ہم اس کو باہر ظاہر نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے آگ میں کود کر مر جائیں تو اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس خیال کو دل میں جماتے ہو؟ کہ نہیں، خود بخود آتا ہے، ہم تو اس پر دھیان بھی نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ تمہارے اندر ڈر ہے، تم اس خیال کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں جماتے نہیں ہو۔ فوراً جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جن کو وسوسے کی جو ہے تکلیف ہو، اس کے لیے بہترین علاج علماء نے بتلایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ایک دعا حزب الاعظم کے اندر بھی، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اے اللہ ابلیس اور اس کے لشکر سے پناہ مانگتا ہوں۔ غصہ آ گیا غلط تو یہ دعا پڑھ لے۔ اگر جو ہے غصہ اس سے بھی ختم نہیں ہوا تو علماء فرماتے ہیں درود پڑھ لے۔ درود پڑھنے کے بعد بھی غصہ کم نہیں ہوا تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اکثر لوگ جو ہے بیچارے اپنے بیوی کے معاملے میں، کبھی اپنے باپ کے معاملے میں، کبھی اپنے بھائیوں کے معاملے میں بڑے تیز غصے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ بعد میں ان کو شرمندگی ہوتی۔ ابھی ایک صاحب نے کارگزاری سنائی کہ میرے بیٹے کی شادی کو 3 مہینے ہوئے اور اسی 3 مہینے میں ہنسی مذاق دونوں کرتے تھے، اس میں غصے ہو گیا اور غصے میں طلاق دے دی۔ اور طلاق دینے والے اکثر بعد میں روتے ہیں، اگر پہلے سے ہوش سنبھال لے کہ عقل مند وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچے بعد میں بولے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دھلیوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 2 کان دیے، اللہ نے 2 کان دیے۔ اللہ قدرت والے تھے، اللہ چاہتے تو ایک کان سے بھی ہمارا کام چلاتے کہ بھئی ایک کان کافی ہے تو ہو جاتا کافی۔ چلو اللہ کو 2 کان رکھنے تھے تو لائن میں اللہ رکھ دیتے، آجو باجو کیوں رکھے؟ پھر حضرت فرماتے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک کان سے اپنی ماں کی سنیں، دوسرے کان سے اپنی بیوی کی سنیں، اوپر دماغ رکھا کہ دونوں میں اعتدال کیسے پیدا ہو۔ کیا میں بات کروں کہ میری ماں کی بھی رہ جائے اور میری بیوی کی بھی رہ جائے؟ پھر اس کے بعد نچلے درجے میں زبان رکھی کہ سوچنے کے بعد اب بولو، دماغ کو نیچے نہیں رکھا، زبان کو اوپر نہیں رکھا۔ حکمت یہ ہے کہ پہلے سوچو بعد میں بولو۔
تو اسی لیے حکما کہتے ہیں عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نہ نکلے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے۔ تو دوسرا برتن اللہ نے خیالات کا رکھا، اور خیالات کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود بخود خیالات آتے ہیں اور خود بخود چلے جاتے ہیں تو اس پر شریعت نے کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ اگر ان خیالات کو کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال آیا اور فوراً جو ہے ختم کر دیا، اس پر دھیان نہیں دیا، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر اس پر غور کیا کہ ہاں اس کو کس طرح سے میں پھنسا سکتا ہوں، کس طریقے سے اس کو جو ہے اندر لے سکتا ہوں، جس کو ہم چال بازی سے جو ہے تعبیر کریں، چال بازی، تو حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری لعنت، نبی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اس آدمی پر جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں غور اور فکر کر رہا ہے۔ تو خیالات جو خود بخود آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، ہم دل میں جماتے نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اور تیسرا برتن جو اللہ نے ہم سب کو دیا وہ ہے شہوت کا، اور اس کا تعلق نفس سے۔ تو نفس کے اندر اچھے جو ہے شہوات بھی آتی ہے، بری بھی آتی ہے۔ اچھی پر جو ہے اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے سوچا کہ اللہ نے ماہ مبارک دیا، میں جو ہے جنت کی طلب اللہ سے کروں، اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، تو یہ چاہت اچھی چاہت ہوئی، اس پر اجر و ثواب۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کسی کے پاس مال نہیں، لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر مال ہو، میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کروں، تو یہ اچھا جو ہے چاہت، تو اس پر بھی اجر و ثواب۔ اور اسی طریقے سے بری شہوت، کسی کے ساتھ جو ہے یہ غلط حرکت کروں، وہ غلط حرکت کروں، میں اپنی جو ہے چاہتوں کو اس طرح سے پورا کروں، تو یہ تین برتن ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنے تینوں برتن پر جو ہے قابو کر کر اعتدال کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری، ختم نہیں کیا۔ پہلا والا برتن جذبات کا، تو اس کے اندر بھی جو ہے اعتدال۔ شادی ہوئی نئی نئی، بیوی سے پیار اور محبت ہے، لیکن جذبہ اس پر غالب نہیں آیا کہ یہ کہے گی کہ میں بغیر پردے کے پھروں، مجھے گھومنے دو، میں بازاروں کے اندر خواہ چکر لگاؤں، مجھے جانے دو۔ تو یہ غلط چیزوں پر میں ہاں نہیں کہوں گا۔ اور خود کے لیے اگر باہر نکلا، کچھ کھانے کی چاہت ہوئی، فوراً خیال آیا کہ میری بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے، میں اکیلے کیسے کھاؤں، گھر لے جاؤں، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے میرے دوست ہیں، وہ بیچارے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا باہر کھانے کے لیے آپ اتنا کیوں بولتے ہیں؟ تو میں جو ہے اس لیے بولتا ہوں، میرا کوئی اس میں نقصان نہیں۔ آپ کسی لاری پر کھا رہے ہیں، ابھی جو ہے یہ کمال گلی میں آپ دیکھ لیں، کھانے والے کھا رہے ہیں اور بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ انکل ہم کو بھی اس میں کا دلا دو، اور آپ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر حقیقت میں وہ مستحق ہے اور حقیقت میں اگر وہ بھوکا ہے اور آپ ایک بھوکے کے سامنے کھانا کھا رہے ہو، اللہ کی غیرت کتنی کیسے گوارا کرے کہ میرا بندہ بھوکا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ حضرت حکیم الامت
نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک میاں بیوی کا، کہ بیوی جو ہے کروڑ پتی تھی، باپ نے سوچا کہ اس کا نکاح بھی جو ہے مالدار میں کروں، مالدار شوہر کے ملنے پر اس کا نکاح کر دیا۔ دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے، اتنے میں ایک فقیر آ گیا دروازے پر اور کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے اتنا کھانا دے دو کہ میرے پیٹ کو سہارا مل جائے، اگر کھانا نہیں ملے گا میں مر جاؤں گا بھوک کی وجہ سے۔ بیوی نے کہا دیکھو یہ ناٹک کرنے والا آ گیا۔ تو شوہر اس وقت اپنے جذبات پر قابو کر لیتا، لیکن جب بزرگوں کی صحبت نہیں، علم دین نہیں، تو بیوی کی سن کر کھڑا ہو گیا اور اس فقیر کے پیچھے جوتا لے کر بھاگا۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پریشان حال پریشانی کے عالم میں، مظلوم ظلم کی حالت میں جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی آہ کو سنتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شوہر کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا۔ گھر میں وہ نوبت آ گئی کہ ایک روٹی ہے اور کھانے والے دو ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں جو ہے مال و دولت میں رہی ہوئی، میں یہ فقر اور فاقہ برداشت نہیں کر سکتی، آپ مجھے طلاق دے کر اپنے نکاح سے الگ کر دو، میں اپنے ابا کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ طلاق ہو گئی، چلی گئی۔ پھر باپ کو فکر ہوئی، پھر مالدار لڑکا تلاش کیا، پھر اس کا نکاح کیا، پھر دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے، پھر ایک فقیر آ گیا۔ تو یہ جو ہے دینداری تھی اس کے اندر، سوجھ بوجھ تھی۔ تو کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تو بھی اپنا لقمہ نیچے رکھ، میں بھی اپنا لقمہ نیچے رکھتا ہوں، پہلے یہ فقیر کھائے گا بعد میں ہم دونوں کھائیں گے۔ بیوی کا منہ چڑھ گیا، رونے لگی کچن میں، اور اس فقیر سے شوہر نے کہا کہ جو چاہیے آپ بلا تکلف گھر سمجھ کر کھانا، جو چاہیے آپ کو ملے گا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور دعائیں دے کر روانہ ہوا۔ اب یہ بیوی کو سمجھانے کے لیے پہنچا کہ اللہ کی بندی، اللہ نے اتنا دیا، اس میں رونے کی کیا وجہ ہے، دوسری بار پکا لے۔ بیوی جو ہے رونا بند نہیں کر رہی۔ شوہر نے کہا چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، وہ کہنے لگی کہ نہیں آپ کھا لو، میں نہیں کھاؤں گی۔ شوہر نے پھر ضد کی کہ کھا لو، کا معاملہ دوسرا ہے۔ تو شوہر نے پھر قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گی۔ اب بیوی نے جو ہے پردہ اٹھایا احوال پر سے اور کہنے لگی کہ یہ ابھی جو کھانے کے لیے فقیر آیا تھا یہ میرا اگلا شوہر تھا، کیا ناز و نعمت میں پلا ہوا، اور آج در بدر کی بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا تو بھی سن لے، پہلی مرتبہ تمہارے دروازے پر جو فقیر آیا تھا وہ میں تھا۔ جب تیرے شوہر نے بھگایا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی پراپرٹیاں بھی مجھے دے دے اور اس کی بیوی بھی میرے نکاح میں دے دے۔ اللہ تو مظلوم کی سنتا ہے، سن لی اللہ۔ تو باہر کھانے کا ایک نقصان تو یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اچھے گھر کا آدمی، آپ کے پڑوس میں سے نکلا، آپ جو ہے پراٹھا کھا رہے ہیں، خوشبو اس کی ناک میں پہنچی، کہا یار بہت ٹوپ لگتا ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بھی لے کر جاتا۔ نظر لگ گئی، گھر جا کر جو ہے جلاب چالو ہو گئے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے اکابر کہتے ہیں باہر کھانا ہے تو پھر باہر والوں کا حق ادا کرتے ہوئے کھاؤ۔ آپ تنہا کھا رہے ہو، وہ بیچارے آپ کے پاس آ کر ادھر سے ادھر گول گول گھوم رہے، اب جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ تو خیر
ہمارے اکابرین نے ان جذبات کے اوپر اعتدال کے ساتھ کام لیا۔ آج وقت ہو گیا، آئندہ کل انشاءاللہ اسی مضمون پر کل جو ہے انعام کی رات بھی ہم سب جو ہے وقت پر تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بات بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی۔ اللہ سے جو ہے مانگنے والی رات، بڑوں نے جو راتوں میں جاگنا بتلایا اس میں سے ایک رات یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے کہ بدلے کی رات کو بھی جو ہے جاگنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، باہر گھومنے اور پھرنے کے لیے نہیں بلکہ انعام کی رات ہے، اللہ کے دربار میں آ جائے اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے۔ وہ رب کریم ہم کو جو ہے اپنی عطا سے ضرور دے گا۔ وہ جو ہے سخیوں میں سب سے بڑا سخی ہے، اس کے دروازے پر آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا۔ ہم اللہ سے دعا میں کہیں گے اللہ روزے کا جو حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا، نمازوں کا جو حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ اگر دکان پر کام کرنے والا ایک مزدور اگر اپنی مزدوری صحیح طریقے سے انجام نہ دے اور مہینے کی تنخواہ لینے کے لیے پہنچ جائے تو دکاندار کاٹ کوٹ کر جو ہے اس کے ہاتھ میں پیسے دے گا کہ تمہاری اتنی غفلت، اتنی غیر حاضری، اتنی سستی، اس کا میں نے پگار کاٹ لیا، باقی کا یہ تمہارا۔ لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، ہم کہیں گے میرے رب میرا روزہ بھی روزہ کہلانے کے لائق نہیں، نماز بھی نماز کہلانے کے لائق نہیں۔ ہم مزدور کی طرح آپ کے پاس مزدوری مانگنے آئے، آپ بھی مسکراتے ہوں گے کہ کام میں تو کتنی غفلت برتی، کتنی سستی کے ساتھ رہا اور آج جو ہے انعام مانگنے کے لیے آیا۔ لیکن مولا کریم آپ کے فضل اور کرم کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہم کو بھرپور بدلہ دے دے۔ اللہ ضرور دے دیں گے انشاءاللہ۔ بیمار آئیں گے اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دیں گے۔ قرض والا آئے گا اللہ قرض کی ادائیگی کر دے، اللہ کریں گے۔ بے گھر والا آیا اللہ گھر دے دے، اللہ گھر کا انتظام کریں گے۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ سے مانگنی ہے اور آنے والی رات کل لیلۃ الجائزہ ہے۔ ہم جو ہے یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب جو ہے چاند ہو گیا بات ختم ہو گئی، نہیں، آخری رات اللہ سے خوب مانگنا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اس کا شوق دلائے اور اپنے جو ہے بیوی کو بھی، بہنوں کو بھی اس کا شوق دلائے کہ اس رات میں اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو ہے بدلے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنے فضل سے ہم سب کو نوازیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم رمضان کے جانے کا جو غم ہونا چاہیے مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر وہ کوئی غم نہیں۔ مولا کریم ابھی سے ہم عید کے تہوار کی خوشیوں میں مشغول ہو گئے اور آپ کے نبی کی باتوں کو چھوڑ رہے۔ مولا کریم معاف فرما دیجئے، جو لمحات باقی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے والا بنا دیجئے، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو بچا لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آنے والی کل شیطان بھی چھوٹنے والا ہے۔ مولا کریم نہ معلوم کون سے پروپیگنڈے کے ساتھ اور کون سی چالاکی کے ساتھ ہم کو بہکانے کی کوششیں کرے گا۔
مولا کریم نفس اور شیطان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم جیسے رمضان میں ہم نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں بھی اس کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم رمضان میں جیسے آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے مناجات کرتے رہے، مولا کریم غیر رمضان میں بھی آپ کی مناجات کی لذتوں سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو آپ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیجئے، مخلوق کا محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مجلس کا سلسلہ جو حافظ میاں محمد صاحب سپاری والے نور اللہ مرقدہ نے شروع کیا، مولا کریم اس سلسلے کو تا قیامت جاری فرما دیجئے۔ مولا کریم حافظ صاحب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ ان کو اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم اس مجلس میں بولنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج۔ مولا کریم بولنے والے سے ضرور کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوگی، سننے والوں سے بھی ہوئی ہوگی۔ مولا کریم اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم یہ مجلسیں جو ہمارے اکابرین کی لگائی ہوئی ہیں، مولا کریم ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفید فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم تو کمزور ہیں، کسی کو کیا بدلہ دیں۔ مولا کریم آپ کی شان کریمی سے ان کو ایسا بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے کہ ان کا دل راضی اور خوش ہو جائے۔ مولا کریم جنہوں نے کھلایا، آپ ان کو جنت کے بہتر سے بہتر کھانوں میں شامل فرما لیجئے، اور ان کو اور ان کی نسلوں کو دنیا کے اندر بھی بہتر سے بہتر غذا عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مولا کریم ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم آپ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ہم کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ مولا کریم معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم آپ کے جتنے بندے اور بندیاں ہماری اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔